السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشاعت دین یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اشاعت دین یوٹیوب چینل میں ہم لوگ تعلیم الاسلام حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم اور حصہ چہارم کو پڑھنے والے ہیں۔ حصہ اول کا آج دوسرا سبق ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت دین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ اس سیریز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال: جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے، جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، انہیں کافر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ یعنی مشرک کی خدا تعالیٰ بخشش فرمائیں گے یا نہیں؟ بخشش کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا۔ جواب: مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے۔ ہم یعنی مسلمان ان کی امت میں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے، عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اسی میں پیدا ہوئے تھے۔ عرب میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اسی میں پیدا ہوئے تھے، وہی مکہ جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جو آج کل سعودی عرب میں ہے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اگلا سوال ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دیگر انبیاء میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے زیادہ افضل ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر 53 سال کی عمر تک مکہ معظمہ میں رہے اور پھر خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے، جسے اصطلاح میں ہجرت کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے اور 10 سال
وہیں قیام کیا اور پھر 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، اسی طرح کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کریں۔ ماننے کا مطلب صرف رسول مان لینا نہیں ہے بلکہ رسول کو ماننا بھی ہے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے افضل بھی سمجھنا ہے اور آپ سے محبت بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے حکموں کی تابعداری کرنا ہے، آپ کے احکام کو ماننا بھی ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم نازل فرمائی ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ۔ سوال: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ یعنی قرآن کریم ایک مرتبہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت، جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسا ہی قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کل 23 سالوں میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ یعنی جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو جب قرآن کریم نازل کرنا مقصود ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو آیت یا سورت سنا دیا کرتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلوا کر اسے لکھوا بھی دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں اس کا جواب دیکھیے۔ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ یعنی جس نے دنیا میں کسی شخص سے لکھنا یا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ تو آئیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ،
اور آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اگر ابھی تک کہ آپ نے اشاعت دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔